جب آپ باہر دیکھتے ہیں تو آپ کو مادہ کی مختلف حالتیں نظر آتی ہیں، ہے نا؟ آپ کو ٹھوس نظر آتے ہیں جیسے یہ سارے پتے، درخت، پارک اور عمارتیں۔ آپ کو مائعات بھی نظر آتے ہیں جیسے یہ پانی، اور آپ اپنے ارد گرد موجود ہوا کو بھی محسوس کر سکتے ہیں، ہے نا؟ مادہ 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے: ٹھوس، مائعات اور گیسز۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ ان مادے کی حالتوں میں کیا مماثلت اور کیا فرق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب دیں گے، اور اس دوران ہمیں یہ بھی سمجھ آئے گا کہ ذرات کی ترتیب میں تبدیلی کیسے ان 3 مادے کی حالتوں میں اثرات مرتب ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اچھا، تو ٹھوس سے شروع کرتے ہیں۔ ایک کتاب، لوہے کی کیل، پین یا پنسل لیں اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی حدود واضح ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں ختم ہوتی ہیں اور کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک ٹھوس کبھی بن نہیں سکتا، ہے نا؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھوس کی مقررہ شکل اور حجم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ٹھوس کو دبانے کی کوشش کریں تو آپ اسے دبا نہیں سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھوس سکڑنے والے نہیں ہوتے ہیں یا انہیں دبایا نہیں جا سکتا۔ یہی بات کہ ٹھوس کی مخصوص شکل ہوتی ہے، ان کی مقررہ شکل اور حجم ہوتا ہے اور انہیں دبایا نہیں جا سکتا، یہی انہیں سخت بناتا ہے۔ اسی لیے ہم ٹھوس کو سخت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹھوس میں یہ خاصیتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ذرات کی ترتیب کس طرح ہوتی ہے جو ٹھوس میں یہ خاصیتیں پیدا کرتی ہے؟ آئیے اس تصویر کو دیکھتے ہیں۔ آپ اسے ایک برتن سمجھ لیں اور اس برتن کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے، جیسے برف کے ٹکڑے یا کوئی بھی ٹھوس ڈبہ۔ تو ٹھوس میں ذرات ایک مقررہ ترتیب میں ہوتے ہیں۔ مضبوط طاقتیں انہیں آپس میں جوڑے رکھتی ہیں، اس لیے وہ اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتے، وہ آزادانہ حرکت نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے ٹھوس کی مقررہ شکل اور حجم ہوتا ہے۔ جو حرکت وہ کرتے ہیں وہ صرف بہت ہلکی سی وائبریشنز ہوتی ہیں۔ آخر میں ٹھوس میں ذرات کے درمیان کوئی خالی جگہ نہیں ہے، تو اسی لیے ہم اسے دبا نہیں سکتے، اور یہی چیز اسے نہ سکڑنے والا بناتی ہے۔ اب میرے پاس آپ کے لیے کچھ اور مثالیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان 2 تصاویر کو دیکھیں۔ آپ کے پاس ایک جوڑا ربر بینڈ کا ہے اور یہ ایک سپنج ہے۔ پہلے ربر بینڈ کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے پاس ربر بینڈ ہے اور ہم ربر بینڈ کی شکل بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم ان سمتوں میں زور لگاتے ہیں تو ہم ربر بینڈ کی شکل بدل سکتے ہیں، یا اگر ہم سپنج لیں تو اسے آسانی سے دبا سکتے ہیں۔ یہاں تو ٹھوس کی تعریف ہی ٹوٹ رہی ہے نا؟ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں مواد ٹھوس نہیں ہیں؟ چلیں اس بارے میں سوچتے ہیں۔ تو اگر ہم ربر بینڈ کو دیکھیں تو یہ بات کہ ہمیں اس کی شکل بدلنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، یہ دکھاتا ہے کہ ربر بینڈ مزاحمت کرتا ہے یا اپنی شکل بدلنا نہیں چاہتا۔ بالکل جیسے کوئی اور ٹھوس چیز، جیسے کوئی پین، اگر آپ زور لگائیں تو وہ مزاحمت کرے گا، وہ اپنی شکل بدلنا نہیں چاہتا۔ اور ربر بینڈ بھی یہی کر رہا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جتنا زور آپ ربر بینڈ پر لگا رہے ہیں وہ بہت کم ہے، اور اگر کسی کتاب کی شکل بدلنی ہو تو بہت زیادہ زور چاہیے ہوگا، لیکن دونوں شکل بدلنے کی مزاحمت کر رہے ہیں۔ اور یہی ٹھوس کرتے ہیں، ہے نا؟ اور جب ہم زور ہٹا لیتے ہیں تو یہ اپنی اصل شکل میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ ایک خاصیت ہے جسے الاسٹیسٹی کہتے ہیں، اور آپ فزکس میں اس کے بارے میں مزید سیکھیں گے۔ ربر بینڈ بھی باقی ٹھوس کی طرح بہتا نہیں ہے نا؟ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ربر بینڈز بھی ٹھوس ہیں۔ اب سپنج کی بات کریں تو ہم اسے آسانی سے دبا سکتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھوس نہیں ہے؟ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں بہت ساری ہوا کی جگہیں ہیں۔ سپنج میں بہت ساری ہوا کی جگہیں ہوتی ہیں۔ ہوا سپنج میں کافی جگہ گھیرتی ہے۔ تو جب ہم اسے دباتے ہیں تو ساری ہوا باہر نکل جاتی ہے یا باہر پھینک دی جاتی ہے، اور پھر ہم اسے دبا سکتے ہیں۔
ऐसा लगता है जैसे स्पंज का हुजम कम हो रहा है। लेकिन असल बात यह है कि फर्ज करें शुरू में काफी ज्यादा हुजम था और शुरू में ही काफी सारी हवा की जगह भी थी, है ना? और फिर जब आपने इसे दबाया तो आप बस सारी हवा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? अब आपके पास सिर्फ ठोस स्पंज रह जाती है। तो शुरू में आपके पास ठोस स्पंज के साथ कुछ हवा की जगह भी थी, आखिर में आपके पास सिर्फ ठोस स्पंज रह जाती है। ठोस स्पंज का हुजम नहीं बदल रहा, बस ये है कि आपने सारी हवा बाहर निकाल दी है। तो ऐसा लगता है जैसे स्पंज का हुजम बदल रहा है, लेकिन असल में ये नहीं बदल रहा है ना, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्पंज भी ठोस है। अच्छा, अब एक और मिसाल लेते हैं जो ठोस की तारीफ को चैलेंज करेगी। तो यहां आपके पास चीनी या नमक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब अगर आप कुछ ऐसा ले जिसमें नमक हो और अगर आप नमक डालने की कोशिश करें, ये नमक डालने वाला शेकर लग रहा है, ठीक है? तो जब नमक बाहर आ रहा है, जब नमक इससे बाहर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि नमक माया की तरह बह सकता है। ये माया की तरह बहता है ना? तो क्या हम इसे ठोस कह सकते हैं? दरअसल हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम बड़ा करें और सिर्फ एक नमक का जरा या एक चीनी का जरा देखें, हम देखेंगे कि इसकी बिल्कुल मुकर्ररा शक्ल और हुजम है। हम इसे दबा भी नहीं सकते। बस ये है कि आप यहाँ बहुत सारा नमक और बहुत सारी चीनी देख रहे हैं, बहुत सारे जरे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये बह रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक छोटा जरा देखें तो इसमें ठोस की खसूसियात होती हैं, मुकर्ररा शक्ल, हुजम, और ये सिकुड़ने वाला नहीं है। तो नमक या चीनी वो भी ठोस हैं। अच्छा, अब मायात की तरफ चलते हैं। तो जब हम मायात को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ये बहुत आसानी से बह सकते हैं, है ना? ये बहुत आसानी से बहते हैं। तो मैं ये लिख लेती हूं, ये आसानी से बह सकते हैं। और इसका क्या मतलब है? इससे हमें शक्ल और हुजम के बारे में क्या पता चलता है? आपने जरूर महसूस किया होगा कि चाहे आप कोई भी शक्ल का बर्तन लें, ये हो सकता है कोई भी बेतरतीब शक्ल का बर्तन हो, आप देखेंगे कि पानी वाकई इस बर्तन की शक्ल ले लेता है। तो इसकी कोई मुकर्ररा शक्ल नहीं होती, इसकी कोई मुकर्ररा शक्ल नहीं है। लेकिन क्या इसका हुजम बदल रहा है? जरा सोचें। चाहे आप पानी को मुख्तलिफ बर्तन में डालें, हुजम फिर भी वही रहता है ना? सिर्फ शक्ल बदल रही है। तो इसका मुकर्ररा हुजम होता है, लेकिन मुकर्ररा शक्ल नहीं होती। और अगर आप माया को दबाने की कोशिश करें तो जरा सोचें जैसे आपके पास एक गुब्बारा है। फर्ज करें आपके पास एक गुब्बारा है और इसके अंदर पानी है। आप इसे कुछ हद तक दबा सकते हैं, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर दबा नहीं सकते, है ना? तो ये कुछ हद तक सिकुड़ने वाला होता है, मुकम्मल तौर पर सिकुड़ने वाला नहीं होता। तो ये कहीं दरमियान में आते हैं, जैसे ठोस, और हम देखेंगे कि गैसेस को सिकुड़ा जा सकता है। तो सिकुड़ाव के लिहाज से ये ठोस और गैसेस के दरमियान आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ हद तक सिकुड़ने वाले हैं, मुकम्मल तौर पर नहीं।